السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شب معراج یعنی رجب شریف کی 27ویں رات کے نوافل۔ تو 27ویں رات کے نوافل کی برکات، فضیلت اور پڑھنے کا طریقہ ہم جان پائیں گے حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو یہ حدیث مبارکہ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 پر موجود ہے۔ تو جو کوئی بھی رجب کی 27ویں شب، 27ویں رات یہ نوافل ادا کرنے کے بعد اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ یعنی ایسے انسان کی تمام دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، لیکن جو دعا گناہ کے لیے کی گئی ہوگی اس دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو آئیے دوستو، اب جان لیتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں اور کس طریقے سے ادا کرنی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اب فری آن لائن استخارہ موبائل اپلیکیشن کی مدد سے گھر بیٹھے اپنا استخارہ کروائیں۔ تو ابھی اوپن کریں پلے اسٹور، سرچ کریں آن لائن استخارہ، اپلیکیشن کو انسٹال کریں اور اس فری سروس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دوستو، ہم نے رجب شریف کی 27ویں رات جسے ہم شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، اسی رات میں 12 رکعتیں نوافل کی ادا کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ہم نے ان 12 نوافل کی نیت کس طرح کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنے اپنے الفاظ کے اندر نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ عز و جل، میں اس مبارک رات میں 12 رکعتیں نفل نماز ادا کرنے لگی ہوں۔ تو یا اللہ عز و جل، ان نوافل کی برکت سے، اس مبارک رات کی برکت سے میری تمام دعاؤں کو قبول فرمانا۔ تو بہرحال یہ نیت اگر ہمارے دل کے اندر بھی ہوگی تو نیت ہی کہلائے گی، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد اب جان لیتے ہیں کہ ہم نے ان 12 رکعتوں کے اندر کون کون سی سورتیں پڑھنی ہیں۔ تو ہم سب کو پتہ ہے پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد ان نوافل کے اندر کوئی بھی قید نہیں ہے کہ آپ نے یہی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، بلکہ جو سورہ مبارکہ آپ کو آتی ہے، آپ کو آسان لگتی ہے، وہی سورہ مبارکہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، یعنی ہر مرتبہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اگر آپ 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھنا چاہتے تو 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے، یہ کافی ہے۔ تو اب جو سب سے اہم چیز ان نوافل کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ 12 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرنی ہیں۔ جی ہاں، اس کو بالکل توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ آپ نے 2 رکعتیں کر کے ان نوافل کو ادا نہیں کرنا، بلکہ جب ہم نے ان 12 رکعتوں کو شروع کر دیا تو جیسے ہی 12 رکعتیں مکمل ہوں گی پھر ہی ہم نے سلام پھیرنا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے، جب آپ نے یہ 12 رکعتیں شروع کی تو جیسے ہی آپ ہر 2 رکعتوں کی دوسری رکعت پر پہنچیں گے تو آپ نے التحیات پڑھنی ہے، صرف التحیات پڑھنی ہے، درود پاک اور دعا نہیں پڑھنی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے 2 نوافل کی طرف چلے جانا ہے۔ پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، پھر جو سورہ مبارکہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت پر پہنچیں گے، التحیات میں بیٹھیں گے، صرف التحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر وہی طریقہ کار ہے، اسی طرح آپ نے 12 رکعتیں مکمل کر لینی ہے۔ تو جیسے ہی آپ کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں پھر آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد درود پاک، پھر دعا، پھر آپ نے سلام پھر دینا ہے۔ تو دوستو، جیسے ہی ہم یہ 12 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، پھر ہم نے 100 مرتبہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو 1 مرتبہ پھر سن لیجئے۔
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो इन कलिमात को 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ लीजिए। अब इस्तिग़फ़ार के अंदर सबसे आसान कलिमा ये है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो जब हम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं फिर हमने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जो दुरूद पाक आपको बिल्कुल सही आता है वही दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अगर आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ना चाहते हैं तो आप दुरूद इब्राहीमी भी पढ़ सकते हैं। तो जब आपने ये तीनों कलिमात यानी सुबहान अल्लाह पूरी जो मैंने आपको बताई 100 मरतबा पढ़ ली, फिर इस्तिग़फ़ार आपने 100 मरतबा कर ली, उसके बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया। इसके बाद आपने अपने हाथों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बुलंद कर देना है और अपनी दुनिया व आखिरत से जिस चीज़ की चाहें, जो दुआ मांगें और सुबह को रोज़ा रखें तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा, सिवाय उस दुआ के जो गुनाह के लिए हो। यानी हमने हर ज़ी अकल ये जानता है कि गुनाह के लिए दुआ नहीं की जाती। अगर कोई बेअक्ली का मुज़ाहिरा करते हुए गुनाह की दुआ मांग भी लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, मुश्किलात को आसान फरमाए, बीमारियों से छुटकारा अता फरमाए, कर्ज़दारियों से नजात अता फरमाए। तो आप सब ने भी इस मुबारक रात में नॉलेज पावर की टीम के लिए भी दिल खोल कर दुआएं मांगनी है, बल्कि सिर्फ नॉलेज पावर की टीम के लिए नहीं, तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं मांगनी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। तो दोस्तों, इन नवाफिल के हवाले से अगर किसी भी किस्म का डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई या हम आप तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सके, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स मौजूद है, आप आ जाएं कमेंट बॉक्स में, हमसे पूछें। हमारी टीम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आपके तमाम सवालात के जवाबात देने की पूरी कोशिश करेगी। और इसी तरह आखिर में जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, सवाब की नीयत कर लीजिए, क्योंकि शब्बे मेराज बिल्कुल करीब है। अगर हमारे शेयर करने की वजह से कोई एक मुसलमान भी इन नवाफिल को अदा कर लेता है तो यकीन मानिए हम बेशुमार नेकियां कमाने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारे साथ ताउन करते हुए इस वीडियो को जितने भी आप सोशल मीडिया के नेटवर्क यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, गूगल प्लस है, फेसबुक है, उन तमाम पर शब्बे मेराज से पहले शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।